ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں دل کی گہرائیوں سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ خداوند تو جو عظیم ہے، بھلا ہے، پیارا خدا ہے، اور خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ تو بارہ موقع ہمیں فراہم کرتا ہے تاکہ ہم تیری تمجید کریں، تیرے نام کی بڑائی کریں۔ خدا پاک خدا یسوع مسیح ناصری تیرے پاک قدموں میں جھکتے ہیں اور تیرے پیغمبر کو، تیرے خادم کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ آج جب تیرا خداوند بندہ تیرے کلام کو بیان کرتا ہے، تیرا وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے، ہم سب کو تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ خداوند اپنے بیٹے میں سو کر کلام کرنا تاکہ برکت اور تازگی کے دن آئیں، تاکہ سارا عزت جلال تیرے نام کو ملے۔ میں تیرا خادم متوا آج کے خادم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور خداوند واچ کرنے والوں کو بھی برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو آئے ناظرین، آج کے خادم کا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ جی باسط صاحب۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے کہ خداوند نے یہ توفیق بخشی کہ آج اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں خدا کے خادم ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، سیرا نیٹ ورک کے لیے، کرسچن نیٹ ورک کے لیے، کہ جس کی وساطت سے آج آپ تک خدا کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا تعلق جو ہے وہ ایور لاسٹنگ لو آف گاڈ منسٹریز، اور اس کا جو اردو میں ہے وہ ہے لازوال محبت۔ سو ہم خدا کی لازوال محبت کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ خداوند جگہ بہ جگہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم چھٹے کلمے کے اوپر بات کریں گے۔ یسوع المسیح نے جب صلیب کے اوپر اپنی جان دی تو چھٹا کلمہ جب اس نے اپنے منہ سے صادر فرمایا، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ 7 صلیبی کلمات ہیں یسوع مسیح نے جو کوہ کلوری کے اوپر، صلیب کے اوپر بیان کیے۔ ان کی حقیقت جو ہے وہ ہر بنی نوع انسان کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف مسیحوں کو بلکہ کل فرد بشر کو جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اس جہان میں رہتے ہیں، کیونکہ پوری نسل انسانی کو، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جو ہے، یا باپ نے جب یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے پوری نسل انسانی کے لیے بھیجا ہے۔ تو مسیح، اس بات پر میں اکثر کہتا ہوں، کبھی بھی یہ فخر نہ کرے کہ مسیح ہمارے لیے آیا، بلکہ یسوع مسیح جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اور یہ کلمات جو صلیب پر ادا کیے گئے، یہ پوری نسل انسانی کے لیے تھے۔ اور یکے بعد دیگرے جب یہ ہم لاسٹ 3 کلمات کو دیکھتے ہیں جو یکے بعد دیگرے وہاں پر یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے صادر فرمائے، ان میں سے جو چھٹا کلمہ ہے وہ آج میں آپ کے سامنے اس کو رکھے دیتا ہوں۔ سو میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سو یہ جو چھٹا کلمہ ہے یہ کاملیت اور فتح مندی کا کلمہ ہے کہ باپ نے جو کام بیٹے کو سپرد کیا تھا، اس نے اسے صلیب کے اوپر جو ہے وہ اس کو ادا کر دیا ہے۔ اور کام تو یسوع مسیح کو بہت سارے اس نے کیا اپنی زندگی کے اندر، یا اپنی حیات کے اندر اس نے لوگوں کو شفا دی، لوگوں کو کئیوں کو مردوں کو زندہ کیا، اور بہت سارے کام یسوع مسیح نے کیے۔ لیکن یہ جو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو بیان کرتے ہیں کہ تمام ہوا، وہ کام جو باپ نے ان کے سپرد کیا تھا بنی نوع انسان کے لیے، ان کے کفارے کے لیے۔ سو یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام ہوا، وہ جو کام جو خداوند نے، جو باپ نے اسے سونپا تھا، اس کے تمام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تمام ہوا، اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ کہ جو کام اس کے باپ نے، جس کو وہ خاص اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، خدا کی طرف سے یہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس کو مکمل کرتا ہوا ہمیں ملتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ تمام ہوا، اور پھر سر جھکا کر جان دے دی۔ ہمیں ان معنوں کو سمجھنا ہے، اور آڈینس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام ہوا کے الفاظ ہیں،
اس میں اس نے کوئی آدھا کام نہیں کیا. آدھا کام سے کبھی بھی کسی کو شاباشی نہیں ملتی، بلکہ جب ہم پورا کام کرتے ہیں. تو میں خادموں سے، تمام آپ سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت کا جو بھی کام آپ کے سپرد ہے اس کو پوری دل جمی سے کریں، دل سے کریں. جس طرح ہم یسوع المسیح کی زندگی میں، حضور المسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کامل خدا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو کام اس کے باپ نے اس کے سپرد کیا اس کو وہ مکمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ تمام ہوا. جی پاسٹر صاحب. تو یہاں پر یسوع مسیح اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا کہ تمام ہوا میرے دکھوں کا، میری زندگی کا، بلکہ وہ نسل انسانی کے لیے جو کام باپ کی طرف سے اسے سونپا گیا تھا، جو کام اس کو نجات کے لیے سونپا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کفارے کا یہ سارا کام اس نے مکمل کیا. جیسے کہ پاسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کفارہ یا یہ جو کام خدا یسوع مسیح نے کیا ہے صلیب کے اوپر، اس کے بعد یا اس کفارے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ مکمل کام جو اس کے سپرد کیا گیا تھا، کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے. اور کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ لینا، جی، کسی چیز کو کور کر لینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں ہی یہ الفاظ یسوع مسیح کے لبوں سے نہیں نکلے، بلکہ یہ الفاظ خاص اہمیت کے حامل ہے کہ نسل انسانی کے لیے جو قربانی کا کام ہے وہ تمام ہوا، وہ مکمل ہوا. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کلمات کو سمجھتے ہیں، تو اصل میں حقیقت میں جو گڈ فرائیڈے کے اصل میننگز ہیں وہ ہمارے اوپر شو ہوتے ہیں، وہ ہمیں اصل میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے. جی بس اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اہمیت ہے نا وہ انسان کی ہے. تو خدا نے جب بنی آدم ابو البشر کو پیدا کیا، بنایا، تو اس کے بعد نسل انسانی کا ہمیں آغاز ملتا ہے. مذاہب اس کے بعد ہیں، قومیں، قبیلے، یہ سب اس کے بعد ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نسل انسانی کی، کہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس برے کو قربان کیا گیا، اس برے کو بھیجا گیا. اور جب ہم اسرائیل کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت ساری قربانیاں گزرانی جاتی تھی گناہوں کی معافی کے لیے، کفارے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کی نجات کا کام مکمل ہوا، اور پھر نسل انسانی کی قیمت ادا ہوئی. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی کی قیمت ادا ہو جاتی ہے تو خدا ان کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اور یہ الفاظ آج ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ تمام ہوا. اس میں میرا اور آپ کا، اور آپ اس وقت جو CRN چینل واچ کر رہے ہیں، آپ کی بھی قیمت ادا کی گئی ہے، اور کفارے کا کام کیا ہوا ہے؟ مکمل ہوا ہے. اسی لیے تو ہمیں یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کرنا پڑتا ہے کہ تمام ہوا. جی پاسٹر صاحب، آپ اس طرح سے بتا رہے تھے تو مزید. جی، تو جو قربانیاں بنی اسرائیل کے اندر گزرانی جاتی تھی وہ وقتی طور پر ہوتی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے نا کہ اس سال کے لیے پاک کرنے کے لیے، جی جی، سال بہ سال، جی بالکل وقتی طور پر ہوتی تھی، سال بہ سال وہ گزرانی جاتی تھی. لیکن خدا کا یہ پلان تھا، باپ کا یہ پلان تھا کہ ایک ایسے برے کی ضرورت ہے جو ہر طرح کی جرمیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے، بدیوں سے پاک ہو. اور نسل انسانی کے لیے جب نجات کے کام کو کیا گیا تو پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ہر طرح کی ایسی غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے مبرہ ہو. پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اور جب آپ بے عیب برے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب برے کی قربانی کرتے تھے تو اس کو باقاعدہ چیک کرتے تھے. جی بالکل. اور کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو اور کوئی فالٹ نہ ہو، پھر اس کے بعد اس کو قربانی کے لیے چنا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کو صلیبی کلمات کے اندر دکھ اٹھاتے ہوئے، پہلے دکھ اٹھاتے ہوئے، تو اصل میں یہ بھی برا کی چیکنگ ہو رہی ہے. جی بالکل ایسی ہے. اور دیکھیں وہ عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر لوگ ٹھٹھے میں اڑا رہے ہیں. یہ ساری اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، اور ساری چیکنگ کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. بالکل.
یعنی وہ بھی بے عیب اس کو ٹھہرا دیا گیا. اس نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں. اور پھر یسوع مسیح کے الفاظ آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں, کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج. اور دنیا پاسے صاحب آج تک اس کی زندگی میں گناہ کو تلاش کر رہی ہے, لیکن اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں, بالکل کوئی ثابت نہیں کر پایا. ہاللیلویہ, پریز جیسس. اور نہ کوئی پروف کر پائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے اندر گناہ ڈھونڈنے کی کوشش میں, جستجو میں آج تک لگے ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. وہ پاک اور بے عیب ہے, اسی لیے تو کہتا ہے تمام ہوا. بالکل. اور بالکل پائی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ آج بھی بہت سارے لوگ جو مسیحی کی زندگی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں یا بہت ساری چیزوں کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں, ریسرچ ورک بڑا ہے. بالکل. اور وہ آج منون مٹی کے نیچے پڑے ہیں, ان کی ہستی تباہ ہو چکی ہے. لیکن مسیحا کی جو آج بھی ہے, ہم اس کے پیغام کو لے کے جاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور اس کا آج بھی نام جو ہے وہ اسی طرح جاہو جلال کے اندر موجود ہے. ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کا 17واں باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے, جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے. یہاں پر بھی یوحنا جو ہے وہ فرماتا ہے, یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. یعنی کہ یہاں پر پھر اس بات کی دہرائی کی جاتی ہے کہ باپ نے جو کام بیٹے کے سپرد کیا تھا اس میں سے کسی قسم کا بھی اس نے اس کو باقی نہ چھوڑا, بلکہ اس کو تمام کیا. کہ جب ایک حوالے کے ساتھ دوسرا حوالہ میں ملتا ہے تو وہ ایک طرح سے مہر پہ مہر ہوتی جاتی ہے. بالکل, کہ بھئی یہ بات 100% درست ہے. جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تاکہ زمین پر تیرا جلال ظاہر ہو. بیٹے نے اس دنیا میں آ کر بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اور یہ کام جو ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے باپ کی طرف سے اس کو سونپا گیا تھا, اور اس نے اس کو مکمل کیا, اس کو تمام کیا, اور خداوند باپ کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں تھا. نہیں, بالکل جی نہیں. غور کریں ناظرین, آپ بھی اس بات کو سمجھے, غور کریں, یہ کوئی بالکل آسان ٹارگٹ نہیں تھا, بلکہ یہ ایک مشکل ٹارگٹ تھا. اس کا پکڑوایا جانا, باغ گتسمنی میں دعا کرنا پیشن کے ساتھ, اور پھر زنجیروں میں جکڑا جانا, کوڑوں کا مارا جانا, اور جگہ بجگہ قدم بقدم اس کا دکھوں میں سے گزرنا, دکھ اٹھانا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ان باتوں پر غور کریں, تاکہ میں اور آپ ان باتوں پر سوچیں کہ کتنا دکھ اس نے سہا ہے. اور کانٹوں کا تاج پہنایا جانا, تماچوں کا مارا جانا, منہ پر تھوکنا. میں اس طرح سے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان باتوں کو سوچیں, کیونکہ یوں ہی الفاظ یہ نہیں نکلے کہ تمام ہوا. اور لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو سرکہ پیش کیا, اور اس نے پھر کہا تمام ہوا, اور سر جھکا کر کیا دے دی, جان دے دی. کس لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے. شاید ہم اگر اس وقت فخر سے یسوع المسیح کا نام لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی قیمتی جان دی ہے. جی بالکل. تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد و بشر کا جو ہے وہ کفارہ دیا گیا ہے. ہم مطلب کہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کے لیے موت ہے. بائبل مقدس فرماتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. تو گناہ جو ہے وہ انسان کو موت دیتا ہے, لیکن یسوع مسیح نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے انسان کو زندگی دی ہے, ایٹرنل لائف دی ہے. اور اس نے اس بات کو پھر فرمایا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اس نے موت کو شکست دی ہے, اور ہر نسل انسانی کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دی ہے. البتہ کہ آپ اس پر ایمان لائیں, اس کو خدا کا بیٹا تسلیم کریں, اس پر ایمان لائیں کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آیا. اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا, کامل کفارے کو دیا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ تو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی ہے. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے, میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی لمبی زندگی کو جیوں, اپنے پورے ایام پورے کروں, اور آنے والی جو میری زندگی ہے, جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا تو وہاں پر بھی میرے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوں. تو یسوع مسیح ایک ایسا راستہ ہے, یسوع مسیح ایک ایسا دروازہ ہے. اس نے کہا کہ اس نے فرمایا کہ آئی ایم دا گیٹ, میں جو دروازہ ہوں, اور میرے وسیلہ سے تم باپ کے پاس جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو یسوع مسیح نے یہاں پر کفارہ دے کر, اور جب آپ اس کفارے کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ میرے لیے اس نے اپنی جان دی, اس نے اپنا قیمتی لہو جو ہے وہ میرے لیے بہایا, تو یقین جانے کہ آپ کے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں. میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا دکھ سہا جی اس کام کو کرنے کے لیے بڑا دکھ سہا, اور اب دکھ ختم ہو چکا ہے, عدل کا تقاضا پورا ہو چکا ہے. یعنی جو خدا ڈیمانڈ کرتا تھا نسل انسانی سے, وہ چاہتا تھا کوئی بے عیب ہو, تو بے عیب تو کوئی نہیں ملا سوائے یسوع مسیح کے. اور پھر اس نے عدل کے تقاضے کو پورا کیا, اور ہم جانتے ہیں کہ ایک گنہگار انسان کی قیمت پوری کی پوری ادا کر دی گئی, اور وہ اسی لیے فرماتا ہے کہ تمام ہوا. جی. سو بائبل مقدسہ میں فرماتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ قیمت ادا کی گئی ہے, ہم اب عام لوگ نہیں ہیں, ہمارے لیے کفارہ دیا گیا ہے. یسایا کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں خریدا ہے, تم میرے ہو, اور وہ کہتا ہے کہ واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی, میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ غلاموں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے, اور اس میں مختلف طرح کے غلام لائے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کو خرید کے لے جا سکیں, ان سے کام لے سکیں. اور ان غلاموں کی منڈی میں ایک بہت چھوٹا بچہ بھی تھا جس کو بیچنے کے لیے لایا گیا تھا. تو وہ ٹیسٹامنی میں سن رہا تھا, تو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی خواہش بھی تھی کہ کوئی اسے خرید کر لے جائے. تو پاسٹر صاحب وہ کہتا ہے کہ ایک اتنا خوبصورت شخص جو بہت پیارا دکھائی دیتا تھا, تو وہ غلاموں کی منڈی میں آیا, اور جب وہ اس بیچنے والے کے پاس ٹھہرا تو اس نے کہا کہ کیا تو اس غلام کو بیچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں. تو اس کو بھی, بیچنے والے کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں اس کی قیمت زیادہ مانگوں کیونکہ یہ اس کو پسند آ گیا. بالکل. تو اس نے بڑھ چڑھ کر قیمت مانگی, اور اس شخص نے اس کی قیمت ادا کر دی. اور جب اس نے قیمت ادا کی تو قیمت ادا کرنے والے نے اس سے کہا کہ اب تو آزاد ہے, جہاں مرضی تو جا سکتا ہے. تو اتنا کہنے کے بعد وہ شخص چل پڑا, اور کافی دور جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے. تو اس نے جب دیکھا تو وہ جس بچے کی اس نے قیمت ادا کی تھی وہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تو اس نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا ہے, تو جہاں مرضی جا سکتا ہے. لیکن وہ پھر اس کے پیچھے تھا. اتنا کہنے کے بعد وہ چل پڑتا ہے, اور کچھ دور جانے کے بعد اس کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قدم اس کا پیچھا کر رہا ہے. تو پاری صاحب اس نے پھر اس سے کہا کہ میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے, تو جہاں چاہے جا سکتا ہے. تو اس بچے کے الفاظ سنیے, یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا میں کہاں جاؤں, میری قیمت تو تو نے ادا کی ہے, اس لیے میں تیرے پیچھے ہوں. تو آج مسیحو اس راز کی بات کو سمجھیے, آپ کی قیمت کسی اور نے ادا نہیں کی, آپ کی قیمت دینے والا کوئی اور نہیں ہے, آپ کی اور میری قیمت دینے والا میرا اور آپ کا یسوع ہے, جو زندہ ہے, جلالی ہے, ابدی ہے, پاک ہے, بھلا ہے, عظیم ہے. اس نے قیمت ادا کی ہے, اور اگر اس نے قیمت ادا کی ہے تو پھر میں آج آپ سے اس خاص موقع پر, چھٹے کلمے کے موقع پر, جہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے ہیں, تمام ہوا, تو میں ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کے الفاظ سنیے. اس نے کہا میری قیمت تو نے ادا کی ہے, بالکل میں کہیں اور نہیں جا سکتا. تو آج پھر آپ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر درباروں پر, دوسری جگہوں پر, اور پیر فقیروں کے پاس, اور پتہ نہیں آپ کہاں کہاں جاتے ہیں. میرے عزیزو, کسی دربار والے نے آپ کی قیمت نہیں دی, آپ کی قیمت یسوع مسیح نے دی. ہاللیلویہ. اس کے پیچھے آئیے, اس کے پیچھے آ جائے جس نے آپ کا فدیہ دیا ہے. جی باری صاحب.
جی میں آپ کی بات پہ اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیں بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو باپ نے جو ہے وہ آپ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ اس کے بیٹے نے آپ کا لیے کفارہ دیا ہے. سو اب آپ ایک طرح سے نہیں بلکہ دو طرح سے اس کے ہیں کہ وہ آپ کا بنانے والا ہے، اور پھر اس نے جب آپ کو بنایا ہے تو آپ جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا میں گم گئے ہیں، اور ایک شخص جب کسی چیز کو بناتا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے اندر زندگی کا دم پھونکتا ہے اور اس کو بہتر بھی جانتا ہے، بالکل. تو جب اس کی چیز گم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے کہیں، تو اس کو دکھ ہوتا ہے اس کے لیے. آپ نے الفاظ استعمال کیے ٹوٹ پھوٹ، جی، اور یہ واقعی گناہ جو ہے نا یہ ہمارے اندر بگاڑ کو پیدا کرتا ہے، بالکل ایسی ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ماہر کاریگر جو ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، خدا ہے جو ہمیں اس ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے، ریپیئر کرتا ہے. اور اس لیے اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آج یسوع کو موقع دیں. وہ جو صلیب پر کہتا تمام ہوا، وہ آپ کو ریپیئر کر سکتا ہے. جی لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر آپ کو خریدا ہے، اور اب آپ دو طرح سے اس کے ہیں. ایک تو اس نے آپ کو بنایا ہے اور دوسرا اس نے آپ کا کفارہ دیا ہے. سو جب اس نے آپ کا کفارہ دیا ہے تو اب آپ اس کے ہیں. گناہ انسان کی زندگی کو، جیسے پائسا نے بتایا کہ وہ اس کی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، کمزوریاں آتی ہیں، اور یہ گناہوں کی بدولت ہی ہوتا ہے. آج بھی اس کا لہو جو ہے وہ آپ کو پکارتا ہے، اس نے آپ کا کامل کفارہ دیا ہے. سو اگر آپ آج بھی کئی گناہوں میں، تکفیروں میں گم ہو چکے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ آج بھی کوہ کلوری سے آپ کو پکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے کفارہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے اپنے لہو کو بہایا ہے. سو یسوع مسیح نے اس کام کو جو باپ کی طرف سے اس کو سونپا گیا تھا اس کو مکمل کیا، اور آپ کو اور بنی نوع انسان کو نجات دی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر، خدا باپ پر اور اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، کیونکہ اسی نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ باپ کے جلال کو ظاہر کرے. خدا آپ سب کو برکت دے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا، اور جب اس نے کہا تمام ہوا اور اپنی جان دی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. اور یہ وہ پردہ تھا جو خدا اور انسان کے درمیان میں گناہ کی وجہ سے آیا تھا، تو وہ پردہ ہٹ گیا، پھٹ گیا، اور انسان کا پھر سے خدا کے ساتھ میل ہو گیا. تو یہ کتنی شاندار بات ہے. میں آپ کو اس چھٹے کلمے کے موقع پر یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں. وہ جس نے نجات کے کام کو مکمل کیا ہے وہ آپ کا نجات دہندہ بنے. وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے. تو آپ CRN چینل کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور جو برکت آپ نے آج کے کلمہ کے وسیلہ سے پائی ہے اس برکت میں دوسروں کو بھی شریک کریں، تاکہ اسی طرح آپ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بس.